ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ترتیل القرآن، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد افضل نوشاہی۔ ناظرین، اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ ترتیل القرآن یہ پروگرام جو اپنی نوعیت کا بڑا منفرد پروگرام ہے کہ جس کے اندر قرآن کریم کو ترنم کے ساتھ، تغنم کے ساتھ اور ترتیل کے ساتھ آپ سنتے ہیں، اور بلا شبہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اس کا بڑا اجر ہے۔ قرآن کو ترنم کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ پڑھنا، یہ اللہ اس کے رسول کی، آقا علیہ السلام کی سنت ہے اور آقا علیہ السلام کا پسندیدہ عمل ہے۔ ناظرین، انسان اپنے جسم کو توانا بنانے کے لیے، اپنے جسم کی توانائی کے لیے، تندرستی کے لیے اللہ کی بہت ساری نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، اور جس سے اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ اس کا جسم طاقتور ہو جائے، مضبوط ہو جائے، توانا ہو جائے۔ لیکن ایک بات جو ہمیشہ اس کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ اس جسم کی خوبصورتی اس کی روح کی وجہ سے ہے، اور اگر جسم میں سے روح نکل جائے تو یہ خوبصورت جسم جتنا توانا ہو، جتنا طاقتور ہو، اس جسم کو مردہ کہا جائے گا۔ اور اگر جسم سلامت ہو اور روح اس سے زیادہ طاقتور ہو تو یہ اولیاء کے نزدیک اس کا اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے۔ اور روح کو طاقتور کرنے کے لیے ناظرین آپ کو قرآن کریم کے ساتھ متعلق ہونا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، پس جو اس دسترخوان میں شامل ہو گیا اسے امن نصیب ہو گیا۔ اب ناظرین دیکھیں، روحانی طور پر بندہ مضبوط ہو جائے تو پھر اس کی قربت اللہ کی بارگاہ میں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑھ جاتی ہے، اور اگر روحانی طور پر کمزور ہو بندہ تو پھر اللہ کی بارگاہ سے دوری ہوتی ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے دوری ہوتی ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہماری روح طاقتور ہو جاتی ہے، اور روح کیسے طاقتور ہوتی ہے کہ قرآن کے اندر وہ فکر ہے، قرآن کے اندر اللہ کریم کی وہ منشا ہے کہ جس پر عمل کرنے سے اللہ کی بارگاہ کے ساتھ قربت بڑھ جاتی ہے اور روح طاقتور ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، جب روح طاقتور ہوتی ہے تو پھر انسان کی فکر کے اندر، انسان کی سوچ کے اندر، انسانی رویوں کے اندر ایک بہت بڑی مثبت تبدیلی آتی ہے، جس سے نہ صرف انسان خود امن میں مبتلا ہو جاتا ہے بلکہ معاشرہ بھی امن میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور امن ہی چاہیے۔ اور پھر قرآن سے دوری ہو، قرآنی دسترخوان سے اگر آپ نے کچھ نہ کھایا ہو، قرآنی دسترخوان سے آپ نے اگر فیض نہ لیا ہو تو پھر سوچ کے اندر، فکر کے اندر، رویوں کے اندر اعتدال نہیں ہوتا بلکہ عدم برداشت کی کیفیت ہوتی ہے، اور پھر ایک پریشانی ہوتی ہے، ایک اضطراب ہوتا ہے جس سے انسان خود بھی دوچار ہوتا ہے اور پھر معاشرہ بھی اس اضطراب سے دوچار ہو جاتا ہے، تو معاشرے میں امن نہیں رہتا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآنی دسترخوان سے لیا کریں، قرآن کے ساتھ نسبت اختیار کریں تاکہ ہماری روح بھی طاقتور ہو اور روح کے ساتھ جسم خوبصورتی کے ساتھ طاقتور بن جائے، جو کہ اللہ کی بارگاہ میں قربت بھی پائے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں قربت پائے۔ ناظرین، آج پروگرام ترتیل القرآن میں جو شخصیات ہمارے پروگرام کی زینت ہیں، میں ان کا آپ کی خدمت میں تعارف پیش کرتا ہوں۔ بلا شبہ ایک علمی اور ایک فکری شخصیت اور ہمارے پروگرام ترتیل القرآن کی خوبصورتی جناب محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ بلا شبہ آپ کے جو انداز تکلم میں تاثیر بھی ہے، اثر بھی ہے اور فیض بھی ہے۔ ناظرین، آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ایک معروف قاری قرآن ہیں اور مختلف چینلز پر تلاوت کلام پاک آپ ان کو سنتے ہیں۔ گو عمر میں چھوٹے ہیں
لیکن اللہ کریم نے قرآنی تلاوت اور قرآنی قرات کے حوالے سے ایک عزت سے نوازا ہوا ہے. جناب محترم قاری محمد مزمل اشرف صاحب، میں قاری صاحب بلا تاخیر آپ سے گزارش کرتا ہوں اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ اللہ اکبر. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام میم. اللہ اکبر. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اللہ اکبر. ذلك الكتاب لا ريب. ما شاء اللہ. لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. ناظرین، آپ نے قاری محمد مزمل اشرف صاحب سے قرآن کریم کی تلاوت سماعت کی. ترجمہ اور تفسیر کے لیے ہم بڑھتے ہیں محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی طرف. جناب جی بسم اللہ محترم. الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سورہ البقرہ کا آغاز ہے جی اور پہلا پارہ ہے الف لام میم. یہاں سے آغاز ہو رہا ہے اور یہ ہیں حروف مقطعات، جی ایسے حروف جن کو قرآن پاک کے اندر سورتوں کے آغاز میں رکھا گیا. جی اور یہ
سمجھ لیں کہ کوڈ ورڈز ہیں، ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا راز ہیں کہ یہ راز ہیں جی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ اللہ اکبر۔ بعض مفسرین نے کہا کہ الف سے مراد اللہ ہے، یعنی اللہ نے نازل کیا، لام سے مراد جبریل ہیں، جبریل لے کر آئے، اور میم سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ ایک لیکن حقیقی رائے ہے۔ مفہوم جو ہے وہ اس کے جو پنہا ہے۔ حقیقی معنی ہیں اور جو حقیقی اس کے اسرار و رموز ہیں جی وہ اللہ اور اس کے حبیب کریم علیہ السلام کے مابین ہیں۔ اللہ بعض نے تو یہاں تک کہا کہ یہ جتنے بھی حروف مقطعات لوح قرآنی جو بنتی ہے، جی الف لام میم، الف لام را، پھر الف لام را، پھر جناب ہا میم، پھر کاف ہا یا عین صاد، اور پھر ہا میم بار بار آتا جی ہے، پھر نون آتا ہے، نون یہ الگ سے اکیلا ہی ایک حرف ہے، نون والقلم وما یسطرون، یاسین یاسین۔ جی۔ تو یہ سارے جو ہیں یہ اصل میں پورے قرآن کا خلاصہ ہیں، اللہ جن بزرگوں پر یہ کھلے ہیں، حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حروف مقطعات کا علم دیا گیا، اللہ تو اکبر جی ان کے پاس جو پھر علوم کے خزانے ہیں اس تک عام کسی بندے کی رسائی نہیں ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک میسج جو ہے وہ یہ ہے جو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اس پر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے تو فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ جی تو اب یہ پڑھے گا تو 30 نیکیاں اس کو ملیں گی، یہ کم از کم ہے۔ اچھا، یہاں ہمیں پہلا سبق جو ترتیل کے حوالے سے اور تجوید کے حوالے سے ملتا ہے وہ یہ ہے، اور اردو خواں اور پنجابی لوگوں کو خاص طور پہ، کہ یہ الف اللہ چمبے دی بوٹی نہیں ہے، یہ الف اللہ چمبے دی جی بوٹی، جی یہ اکو الف تیرے درکار نہیں ہے، اکو یہ الف اکو الف تیرے درکار ہے۔ واہ واہ کیونکہ جب الف کہا تو الف کا مطلب ہے ہزار۔ جی ہاں جی ہاں جی شاہی صاحب اب اس کی باریکی میں جب جائیں، جہاں آ کے پھر ائمہ علم الاحکام جو الرٹ ہو جاتے ہیں کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہو تو آپ کہیں قل هو اللہ احد، نعوذ باللہ من ذالک، لفظی طور پہ بھی گناہ ہو جائے گا، ثواب بھی نہیں ملے گا، اور جب معنی میں جائیں گے تو کفر ہو جائے گا۔ اچھا مجھے اجازت کل دیں کاف جی جی دو نقطے والا، جی دیکھیں اردو میں دونوں بول، کل کا لفظ جو کاف ڈنڈے والا ہے، کشش والا ہے، یہ عام بولا جاتا ہے نا، جی ہاں تو جی کل کا معنی ہے سب، اور قل اور عربی میں اسی کل کا معنی ہے کھا، جی ہاں جی ہاں کھاؤ۔ تو اگر آپ نے قاف قلقلے کے ساتھ ادا نہیں کیا، قل هو اللہ احد، یہاں سے آواز تو نہیں آئی میننگ چینج ہو اور گئے کل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کھا لا، کھا جاؤ، کھا لو۔ اللہ تو آپ سوچئے کہ معنی کہاں کا کہاں پہنچ جاتا۔ ہم جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں ناظرین، ان نزاکت کے بارے میں ہم بات علامہ صاحب سے سن رہے ہیں کہ واقعی عام حالات میں ہم قل هو اللہ احد کہہ جاتے ہیں، لیکن نہیں، جو قاف دو نقطوں کے ساتھ ہے، قل قلقلے کے ساتھ، اس حوالے سے مزید بات لیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ کا پروگرام ترتیل القرآن میں، اور بڑے پیارے موضوع پر بات ہو رہی ہے، قرآن کریم کو پڑھنے کے حوالے سے ہم جو مخارج کی ہمیں پہچان نہیں ہوتی، ہم ادا کر جاتے ہیں لیکن غلط ادائیگی کی وجہ سے مفاہیم چینج ہو جاتے ہیں۔ جی محترم، کل پرسوں میرے پاس بہت بڑے ایک استاد مجود قاری آئے تھے، انہوں نے 30واں پارہ پورا تجوید کے ساتھ تیار کیا پہلی بار، تو اس حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ کتنی نزاکتیں ہیں کہ ایون ائمہ مساجد اور ہمارے خطباء جو پڑھنے والے تراویح میں حفاظ، ان کو بھی بہت ساری اصلاح کی ضرورت ہے۔ عام آپ دیکھتے ہیں قرآن تلاوت شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ نہیں ہے، اعوذ باللہ، جی اعوذ الف زبر الگ اور عین پر پیش الگ، یہ ہے اعوذ، عام پڑھا جاتا ہے اعوذ باللہ۔ اچھا علامہ صاحب، جب آغاز ہی یہاں سے ہوا تو آپ کہاں جائیں؟ چونکہ آپ نے بات کر دی، اب ہم مختلف پروگرامز کے اندر جاتے ہیں، وہاں پر تو چونکہ قاری حضرات انوائٹڈ ہوتے ہیں، اب انہوں نے تو مخارج کے ساتھ پڑھنا، چونکہ ان کا سبجیکٹ ہے، تو اب یہ بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر دیہاتوں میں جائیں یا ہمارے شہروں کے اندر بہت سارے لوگ یہ الف اور عین اس کا یعنی فرق نہیں ظاہر کرتے، یہ عام ہو نہ ہو قرآن پاک میں لازم ہے۔ جی جی، قاف اور کاف، یہ نشائی صاحب فرض عین ہے، تو اگر ان سے نہیں پڑھا جاتا، ولضالین کو جیسے ولضالین پڑھ دیتے عام، نماز نہیں ہوگی، گناہ الگ ہوگا۔
نماز فاسد ہوگی آپ کی۔ اچھا ولضالین تو ہے جی ولضالین نہیں ہے، ولضالین اچھا ویسے ہمارے اچھا، یہ معاشرے میں مشکل ایک ترین علمی مخارج طبقہ میں بھی سے ولضالین کہتا ہے پڑھتے ہیں، تو اس پر تو اتفاق ہے نا ائمہ قرات کا اور ائمہ فقہ کا بھی کہ اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس پر بڑا کام اہل علم نے کیا۔ میں ایک مثال صرف دے رہا ہوں، ٹھیک ہے ٹھیک قاف اور کاف، اردو میں اس کا فرق ملحوظ نہ رکھیں، لیکن جب آپ قرآن کی تلاوت، بلکہ ہم نے تو دیکھا ماشاءاللہ اردو والے بھی اس کا فرق ملحوظ رکھتے رہے ہیں، اساتذہ جو ہیں جی جی تعلیم دیتے رہے ہیں بچوں کو بھی کہ بیٹا یہ قاف ہے، یہ کاف ہے، ٹھیک یہ جو کاف کشش والا ہے یہ تالو سے یہاں زبان لگتی ہے، کاف تو یہ ادا ہوگا، اور کاف جو دو نقطے والا کلکلے والا وہ گلے سے ہوتا وہ ہے۔ گلے سے۔ کلکلے کا وصف یہ ہے کہ اس کی آواز گلے سے آنے لگتی ہے۔ جب آپ کہیں گے قل هو اللہ احد، آپ کو خود پتا چلے گا اللہ کہ آپ نے کیا۔ اور آپ جو کہتے ہیں نا لوگ ہمیں لذت نہیں آ رہی، وہ اسی لیے نہیں آ رہی کہ قرآن کا ایک وصف ہے کہ جو اس کو صحیح طرح اس کا حق ادا کرتا ہے قرآن اس پہ لعلکم ترحمون اللہ رحمت نازل، اکبر سبحان اور جو اس کا حق ادا نہیں کرتا اس پہ لعنت بھیجتا ہے۔ رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ۔ اللہ اکبر۔ تو آپ بھائی تھوڑی سی زحمت کیجئے، یہ آپ کے منہ کے اندر ہی اس کے کتنے مخارج جی، جی، رکھے ہیں جی۔ ہر حرف کا، پھر گلے میں رکھا ہے، پھر چھاتی میں رکھا ہے، یہاں تک صرف اتنا ایریا ہے آپ کا، وہ الف سے یا تک کے سارے 28 حروف کی ادائیگی باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا واہ، ہے واہ، کہ یہ یہاں سے نکلنا ہے یہاں۔ تھوڑا سا آپ ذرا ٹھیک ہے۔ زحمت کر کے 6 مہینے صرف لگا کے دیکھیے، تو پھر آپ کو کسی اور کو چھوڑیں، خود کو لذت آنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے اشارہ ذالک الکتاب، اللہ کی طرف سے اشارہ آ رہا جی ہے، ہاں، اس جی کی ہاں۔ طرف توجہ کرو، اس میں شک کوئی نہیں نہیں ہے۔ ہے۔ شک تمہاری عقل میں ہو سکتا ہے، تمہارے فہم میں، تمہارے عمل میں ہو سکتا بلا ہے، شبہ، بلا اس میں شبہ۔ کوئی شک نہیں۔ کیوں؟ ہدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت۔ یہ ہدایت پہلی ہے۔ جو 5 آیتیں ہیں یہ ایمان والوں کے لیے ہیں۔ اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ میں ایمان والا ہوں کہ نہیں، ان پہلی 5 آیتوں کے آئینے میں جھانک کے اپنے آپ کو چیک کر لے، اگر وہ اس پہ پورا اتر آئے تو صاحب ایمان۔ سبحان اللہ۔ ناظرین دیکھیں، قرآن کریم کو ہم تلاوت کرتے ہیں لیکن کبھی اس بات کی طرف توجہ نہیں جاتی، لیکن یہ کتنا ضروری ہے کہ جس کو غلط ادائیگی کی وجہ سے قرآن کریم کے معانی بدل جاتے ہیں، اور پھر اللہ کا رحم کیسے ملے گا۔ اور جو بات محترم علامہ صاحب نے فرمائی ہے، یہ آج ہمارے لیے سبق ہے کہ جہاں پر ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بہت سارے کاموں میں کامیابی حاصل کرتے ہیں، وہاں پر قرآن کریم کو پڑھنے میں کامیابی حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس اساتذہ ہیں، قراء ہیں، تھوڑا ٹائم نکالنا چاہیے۔ اس میں کوئی عمر کی پابندی نہیں ہے، بوڑھے لوگ بھی جا سکتے ہیں، اور جس طرح وہ اگر غلط پڑھ رہے ہیں الا ماشاء اللہ تو صحیح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ محترم قاری صاحب تلاوت کلام پاک فرمائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह। नाज़रीन, आपने कुरान करीम की तिलावत समात की। हम मोहतरम अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिद साहब आपसे गुजारिश है तर्जुमा और तफसीर के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल बकरा आगे कारी साहब ने पढ़ा आयत नंबर 3 से। और वो जो बेदेखे ईमान लाएं, युमिनूना बिल गैब। जी, बहुत ही ये अहम मकाम है। शुरू हो रहा है कुरान पाक तो इब्तदाई बुनियादी ईमानियात से मुतल्लक चीज़ें यहीं क्लियर हो गई। ठीक है। इसी पे हमारे लोग पढ़ लें इसको गौर व फिक्र के साथ, तो जो समझ लीजिए कि कुरान पाक का ईमानियात का चैप्टर है ना, वो यहाँ से समझ आ जाता है। सिर्फ पहली 5 आयतें, जी, पहली 4 आयतें, पहली तो अलिफ लाम मीम हरूफ मुकत्तात हो गया, इन पे जरा आप गौर व फिक्र कर लीजिए। पहले सबसे कुरान का स्टेटस समझ आ जाएगा, जी, कुरान का ला रईबा फी होना और हुदल्लिल मुत्तकीन होना। और जी। आगे फरमाया अकीदा। अकीदा क्या है? वो जो बिन देखे बगैर देखे ईमान लाते हैं, यानी अल्लाह पर ईमान लाते हैं, फरिश्तों पर ईमान लाते हैं। अल्लाह को देखा नहीं, फरिश्तों को देखा नहीं, किताबों को देखा नहीं, रसूलों को देखा नहीं, तकदीर को देखा नहीं, अभी मरने के बाद आखिरत को देखा नहीं, जी, जी, जी। उस पे ईमान लाते हैं बिन देखे। और यहाँ पर हजरत इमाम इब्न कसीर, इस्माइल इब्न कसीर दिमश्की रहमहुल्लाह ने लिखा है, अल गैब हुवल कुरान। अल गैब हुवल कुरान, हुवल कुरान। गैब से मुराद कुरान है। अल्लाह, यानी कुरान पर आप ईमान लाएंगे तो गोया इसमें से सारी चीजों पे आप ईमान ले। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, नंबर 2, जब कुरान गैब है जी, और पूरे का पूरा कल्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, वसल्लम। जी, पहले सुबह। तो किसी मोमिन को ये गलत फहमी नहीं रहनी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म गैब है या नहीं है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। सादा सी सिंपल सी बात, खूबसूरत लॉजिक है। जी, कल्बे मुस्तफ़ा सीना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सारा कुरान है। बेशक। और खुद कुरान ही कह रहा है, वला रत्ब वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। सुभान अल्लाह। कोई सुभान खुश्को तर की बात ऐसी नहीं जो इस कुरान में नहीं। अल्लाह। ना हो। तो इस पे तो कोई इख्तिलाफ नहीं है ना कि कुरान में हर गैब और हर इल्म है। जा जा जा। और इसमें भी इख्तिलाफ नहीं कि अव्वल ता आखिर पूरा कुरान अपनी तमाम तर जुजियात व कमालात के साथ सीना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। तो ये फिर अंडरस्टूड हो गया कि जो कुछ कुरान में है वो सीना मुस्तफ़ा में है। अल्लाह अकबर। तो इस बहस का फिर क्या फायदा कि एक उम्मती होके ये सोचता रहे कि मेरे नबी को ये पता है या नहीं, या मेरे नबी को ये पता है या नहीं। हाय, वाह वाह। तो ये दो अहले ईमान की बहस नहीं है, ये दो उम्मतियों और दो कलमा गो लोगों की बहस नहीं जी, है। बिल्कुल। ये तो मुस्लिम और काफिर की बहस हो सकती है, इस पे मुस्लिम और गैर मुस्लिम की बहस हो सकती। तो ये कुरान से अदम ताल्लुक का नतीजा। खूबसूरत बात है। क्या बात। जो कुरान, और फिर उनकी खूबी क्या है, वयुकीमून सलाह, नमाज कायम करना भी उन्हीं को आएगा जिनकी बुनियाद ठीक है अकीदे। वाह वाह वाह। और वो बुनियाद क्या है? ताल्लुक बिल्लाह, ताल्लुक बिल कुरान, ताल्लुक बिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जा। आप देखें कभी मोहरे नबूवत पे लोग गौर नहीं करते। मोहरे नबूवत पे कभी लोग गौर करना शुरू कर देना तो उसकी तरतीब मोहम्मद रसूल अल्लाह, अल्लाह। जी, तरतीब ये है। वैसे तरतीब ये है अल्लाह रसूल मोहम्मद जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हम अपनी साइड से जाएंगे तो फिर मोहम्मद मोहम्मद रसूल अल्लाह, अल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा तैयबा में भी ऐसे ही है वो ना? भी तरतीब तो ऐसे ही है। अल्लाह रसूल मोहम्मद, वो अल्लाह की तरफ से ये तरतीब है। क्या कहने। और बंदों की तरफ से, जब बंदों की तरफ से रब की तरफ जाना है तो फिर तरतीब मोहम्मद मोहम्मद रसूल रसूलुल्लाह। अल्लाह। अगर अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो तो पहले दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाह, वसल्लम को वाह, थामो, वाह, सुभान अल्लाह। मारिफत मुस्तफ़ा हासिल करो, ताल्लुक मुस्तफ़ा हासिल करो, सुभान उसके सदके ताल्लुक कुरान नसीब होगा। जी हाँ। और फिर कुरान के वसीले से
بحبل اللہ جمیعاً، وہ اللہ کی رسی جب ہاتھ آ گئی تو سمجھو دامن رب کائنات تمہارے ہاتھ میں آ گئے، پھر یہ سارا کچھ حاصل ہوگا، ورنہ یہ لفظ و حرف رہیں گے، ورنہ یہ تھیوری رہے گی، پریکٹس نہیں بنے گی، اور عقیدہ پریکٹس کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ عقیدہ صرف لفظوں میں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے جب تک کہ وہ آپ کا حال نہ بنے۔ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، یہ تھیوریٹیکل ہے، جب تک آپ کے اوپر طاری نہیں ہوتا واہ واہ واہ، اس وقت تک وہ یعنی ایمان حال نہیں الفاظ کی حد تک ہے، کیفیات تب نہیں ملیں ہے۔ گی۔ تو جی وہ جی اچھا جو اہل حال و اہل کیفیت ہیں وہ کہتے ہیں چنا کن اسم را در جسم پنہا، الف پہ ان کا یہ حال ہے، اللہ ابھی آگے گئے ہی نہیں۔ کہتے ہیں چنا کن اسم را در جسم پنہا، کہ می گردد الف در بسم پنہا، واہ وہ تو واہ بسم واہ، اللہ پہ سبحان پوری تفسیر سمجھا دیتے ہیں کہ کیا اس میں کہنا۔ ذات اللہ کو اپنے جسم میں اس طرح رچا جیسے بسم اللہ کا الف بسم میں رچا ہوا ہے، آہا۔ ہے نہیں، لکھا نہیں ہوا، کیا بات۔ نظر نہیں آتا، لیکن اندر ہے، معنی دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، مجھے تو اس خوبصورت گفتگو کے سلسلے میں یہ بات ضرور کہنی ہے کہ قرآن بھی تب سمجھ آئے گا جب آپ کے دل میں صاحب قرآن کی محبت ہوگی۔ قرآنی کیفیات آپ کی طبیعتوں پر، آپ کے مزاج پر تبھی وارد ہوں گی جب صاحب قرآن کے ساتھ محبت ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آقا علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر پھر قرآن کو اسٹڈی کریں۔ ناظرین، ایک مختصر وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ پروگرام ترتیل القرآن دیکھتے رہیے۔ کہتے ہیں ناظرین آپ کو پروگرام ترتیل القرآن میں، اور یہاں ہم گزارش کریں گے محترم قاری محمد مزمل اشرف صاحب سے آقا علیہ السلام کی توفیق کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم الفاتحة۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، آپ نے خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی تلاوت سماعت کی۔ ترجمہ اور تفسیر کے لیے گزارش محترم علامہ مجددی صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان والوں کی صفات کی بات ہو رہی ہے، نماز کو قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب رزق کا ایک بڑا محدود سا تصور ہمارے لوگوں میں ہے، جی جی وہ سمجھتے ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان رزق ہوتا ہے۔ تو اب یاد رکھیے رزق کا اتنا جامع معنی ہے عربی زبان کے اندر اور قرآن کے اندر کہ آپ کی ہر ضرورت آپ کا رزق ہے، اللہ، جو آپ کو چاہیے، جو دماغ کو چاہیے وہ بھی رزق ہے، جو جسم کو چاہیے وہ بھی رزق ہے، جو روح کو چاہیے وہ بھی رزق ہے۔ تو گویا تین طرح کے تو یہ مین سورسز ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس یہ تینوں ہونے چاہیے۔ اچھا، اس میں
حیوان کی صفت یہ ہے کہ اس کو صرف جسم کا رزق چاہیے. جی ٹھیک ہے. جانور جو ہے اس کو سردی گرمی سے بچنا ہے، اس کو اپنے کھانے پینے کا، اوڑھنے کا اور سونے کا، اور اس کے پاس. اگر آپ ابھی یہیں تک ہیں تو پھر آپ ایک سوشل اینیمل ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ بہت پڑھے لکھے لوگ کہتے جی ہیں جی جی. سائنسدانوں کے نزدیک، جو انہوں نے ہاں، ان کی ساری تھیوری ادھر حضرت ختم ہو جاتی ہے کہ انسان کو جو انسان سوشل ٹائٹل اینیمل دیا ہے. ہوا ہے وہ ہے سوشل جی جی، اینیمل. ایسے ہی. تو معاذ اللہ. اور قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ. میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. تو ذات باری تعالیٰ کا خلیفہ ہونے کے لیے جو کوالیفیکیشن چاہیے وہ دیکھیے. فی احسن تقویم کے تقاضوں پہ پورا اترنے کے لیے جو کوالیفیکیشن چاہیے وہ، اور ایک حیوان کے لیول کی زندگی گزارنے. اگر اس میں آپ فرق اور ڈفرنس چاہتے ہیں تو پھر آپ کو قرآن سے رجوع کرنا ہوگا، پھر قرآنی دسترخوان سے لینا. قرآنی دسترخوان سے لنگر لینا ہوگا. واہ واہ. دسترخوان الہی الوہیت سے جب تک آپ نے رزق نہیں چکھا تو سمجھیے کہ آپ پیدا ہی نہیں ہوئے، آپ دنیا میں آئے ہی نہیں. میں تو نشائی صاحب غور کر رہا تھا کل پرسوں اس حدیث کی روشنی میں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ ہر انسان کا پہلا بنیادی حق، ہر انسان کا ہر انسان پہلا کا بنیادی حق جو دنیا میں آ کے ہے وہ یہ ہے کہ ہی شوڈ بی اے مسلم. اللہ اکبر. کیونکہ اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو پھر وہ اس کا انسان ہونا انسان بھی نہیں ہے. اور وہ ٹھیک کیسے بات. ڈیفرینشیٹ کریں گے ہم ایک جانور سے ایک انسان کو، جی ہاں جی ہاں جی. جبکہ اسے فطرت پر پیدا کیا گیا. تو پہلا حق ہر انسان کا یہ ہے کہ اس کو اس حقیقت سے آشنا کیا جائے، اور جو اس حقیقت سے آشنا نہیں وہ کتنا ہی بڑا ڈگری ہولڈر ہو، ٹھیک بات وہ ہے. حقیقت میں الٹریٹ ہے، ون پڑھ، وہ جاہل. واقعی انسان کے اندر یعنی رضائل بھی ہوں اور پھر انسان ہو، یہ کیا ہے؟ نشائی صاحب نہیں ہوں رضائل بھی، ہم نہیں کہتے بالکل وہ معصوم عن الخطا ہو نا. الانسان مرکب من الخطا والنسیان، بنا ہی نسیان سے ہے. دیکھیے جانور میں اور انسان میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے، حیوانی سطح پہ میں کہہ رہا ہوں، حیوانی سطح پہ یہ فرق ہے کہ جانور جب ایک غلط جگہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے نا تو جب تک اسے مارا یا روکا نہ جب وہ ہٹتا جی نہیں. ہاں، وہ ہٹتا نہیں ہے. انسان میں یہ فرق ہے کہ وہ خطرہ دیکھتے ہی الرٹ ہو جاتا ہے، اس کی فطرت کے اندر اس وہ کے بات. اندر ودیت ہے فطرت، جی جی جی. وہ فوراً ہٹ جاتا ہے. اس غلط کی اس طرف جانا بری بات نہیں ہے، جی ہاں جی. اس پر ٹک جانا بری بات، بری بات وہ ہے. جی جی. اس سے نکل آنا یہ انسانیت. اسی لیے تو فرمایا گیا نا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا رجوع کر گیا، لوٹ آیا نا واپس، تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یہ ہے وہ مقام جو محبوبیت دلاتا ہے بندے کو رب کی بارگاہ. یہاں ہم نے خود اپنا جائزہ لینا ہے کہ ایک تو ہمیں فطرت پر پیدا کیا گیا اور ہم پھر خلاف فطرت جا رہے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمارے اندر ایمان کی حلاوت و حقیقت رچی نہیں ہے. مما رزقناہم ینفقون، وہ جو خرچ کر رہے ہیں جنہیں اللہ نے دیا ہوا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا سخی میری امت میں وہ ہے جس کو اللہ نے علم دیا اور وہ اسے مخلوق میں بانٹتا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اب اللہ. رزق کی سب سے بڑی قسم اس کے پاس ہو گئی نا، تو پھر سب سے بڑا سخی بھی وہ ہوگا. اب علم بمانی رزق بھی آیا. بلا شبہ اللہ اکبر. علم بمانا رزق ہے، شعور بمانا رزق ہے، ادراک بمانا رزق ہے، ایک ایک حرف رزق ہے. واہ یہ الف لام میم تینوں رزق ہیں ہمارا. کیا کہنے. کبھی آپ ان کے سمندر میں اتر جائیں تو باہر نکلنے کا وقت نہیں، زندگی ختم ہوتی ہے. الف اتنا بڑا سمندر ہے، صرف الف. جن ائمہ نے عرفاء نے حروف کے خواص پہ کام کیا ہے نا نشائی صاحب، یقین کریں کہ ادھر چلے جائیں نا تو پھر وہ سمجھ آتا ہے وہ بابا جی نے کیوں کہا دیکھو الف تیرے ادھر کا، تو سارا کچھ تو اسی میں ہے. واہ واہ واہ. حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا نہیں، اچھا وہ تو حرف کہہ رہے ہیں، وہ تو نقطے پہ گئے ہیں. باب مدینہ العلم تو نقطے پہ گئے، وہ کہتے ہیں سارا کچھ با کے نقطے میں ہے. سوچیے آپ، کیونکہ الف کا آغاز بھی نقطہ ہے، پوائنٹ وہاں سے الف شروع ہوگا. جب کاتب لکھتا ہے نا کیلیگرافی پہلے نقطہ، ہاں نقطے سے ہی ہو جاتا. تو اصل نقطہ ہے، پھر نقطہ کھل کے حرف بنتا ہے، حرف پھر پھیل کے کتاب بنتی ہے، لفظ بنتا ہے، پھر کتاب، اور پھر سمندر، اور پھر کائنات کی ہر چیز اس کے اندر آ گئی. تو اب یہاں کیا فرمایا، وہ جو ایمان لاتے اس پہ جو آپ پہ نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا. یہ ختم نبوت کی قرآن میں سب سے بڑی اور پہلی دلیل ہے کہ اے محبوب آپ سے پیچھے پیچھے جو نازل کیا آپ کے بعد کچھ نازل کرنا ہی نہیں. اللہ اکبر.
सुभान तो अल्लाह। मोमिन कौन होगा? जो आप पर जो नाजिल हुआ उस पे ईमान ले और जो आपसे पीछे ईमान ले, क्योंकि आपके बाद तो कुछ है ही है नहीं। ही नहीं, तो बिल्कुल। जो उस पे ईमान लाएगा वहीं पकड़ा जाएगा। वाह वाह वाह। कुरान की नहीं आयतों ने उसे पकड़ लिया। सुभान बिल आखिरती हम हम यूक़िनून। आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। यहाँ दो बातें मुशाही साहब आ गई। शुरू किया रैब से, वाइंड अप किया यूकिनून, यकीन। अच्छा, थोड़ी सी बात ईमान के जो दर्जात होते हैं। जी एक आम आदमी का ईमान है, एक कुर्ब वाले का ईमान है, ईमान है, यानी औलिया का, फिर औलिया में जो दर्जे हैं, इस हवाले से जरा फरमा आका दीजिए। करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ईमान के 360 दर्जे हैं, अल्लाह अकबर। घाटियां हैं, शोब। इमाम बहकी रहमहुल्लाह अपनी किताब का नाम शोबुल ईमान रखा है, ईमान की घाटियां। अब उसमें फरमाया सबसे बुलंद दर्जा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर। और सबसे जो 360वां नंबर है वो है अल इमाततुल अज़ा अन तरीक, अल्लाह अकबर। रास्ते से कोई तकलीफ दे अजियत वाली चीज हटा हटा दे। देना। तो ये ईमान के फिजिकल दर्जात हैं, लेकिन ईमान एज सच न तकसीम होता है, न उसकी तजज़ी होती है। उसमें अच्छा जी। उसूल और रूल ये है ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिर रुसूली जी, आमनर रसूलु बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुमिनून। खूबसूरत बात। जी जी। इमाम आज़म अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला ने इसको जिस पर कलाम किया है ना, उम्मत में किसी ने नहीं किया। आप फरमाते हैं कि ईमान में तकसीम नहीं होती, आमाल में होती है। ईमान उससे के दर्जात ईमान हैं। डेकोरेट होता है, जी। सजता है, वो उसके दर्जात हैं। ठीक है। लेकिन अपनी असल में ईमान एक हकीकत है, वो तकसीम नहीं होता। जैसे मिसाल देते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का ईमान अपनी नूरानियत में तो पूरी उम्मत से बढ़ के है, जी। लेकिन अपनी असल व हकीकत में हर उम्मती के बराबर है। अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाला जो साहिब ईमान मोमिन है, इस उम्मत में कोई भी ऐसा नहीं है कि उसके उस ईमान के अंदर बुनियादी उसमें कोई फर्क हो। वो जी, जो ठीक नूर ईमान है, आगे उन दर्जात में फर्क होगा, ठीक है। उन कमालात में फर्क होगा, उस नूरानियत में फर्क होगा, मरातब में फर्क होगा कि वो अंबिया के बाद मकाम सिद्दीकियत पे आ गए। और ईमान के फिर तो दर्जात की ईमान बुलंदी में के लिए दर्जात, ईमान के अंदर डेवलपमेंट है, इर्तिका है, तकसीम नहीं है। बहुत खूबसूरत जैसे कुरान ने सूरह अनफाल के अंदर है ना, फरमाया इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। बात। वाह वाह वाह। तो सुभान। उनके ईमान के अंदर हम ईमानी कैफियत के अंदर हलावत हो, जैसे आप देखते हैं आम सा आदमी भी जिक्र के हल्के और नात की महफिल में तो जी, एकदम जी। कैफियत बढ़े। अल्लाह। वो कैफियत ईमान जो है, अब ईमान उसके का अंदर दर्जा बरकत इंप्रूव है। करता है। हाँ, इम्प्रूव करता है, फिजिकली नहीं, फिजिकली इम्प्रूव नहीं करता, जी। वो इम्प्रूव करता है अपनी कैफियत में, कैफियत के एतबार से। कमियत में नहीं करता, कैफियत में करता है। ठीक और वो मुमकिन है कि आपकी कैफियत इतनी बढ़ जाए कि वो 360वें दर्जे पे जाके जम जाए। इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तकाम, जैसे कहते हैं ना, एक डिपार्टमेंट में मैंने जॉब शुरू की है, वाह, 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 वो सुभान 5वें ग्रेड में मुझे लिया, अब बाद में मैं 19वें ग्रेड में चला गया हूँ, रहूंगा मैं एम्प्लॉई, सुभान अल्लाह। रहूंगा डिपार्टमेंट का Employee। एम्प्लॉई, लेकिन पहले आया था क्लर्क, अब बन गया हूँ डायरेक्टर डायरेक्टर, बन गया हूँ, जी। डीजी बन गया हूँ। वाह, समझ रहे हैं बात? तो असल हैसियत जॉब की है, बंदे की, मोमिन की। आगे ग्रेड अपग्रेडेशन है, वो फिर दर्जा, और फिर जो जो ईमान के दर्जात में इजाफा होता है, फिर मकाम और मरातब में कुर्ब जी, में इजाफा। कुर्ब में वो इजाफा। असल में कुर्ब के लिए है ना, वाह, क्या वाह, वाह। साबित हो रहा है कि ये कुर्ब बढ़ रहा है, ताल्लुक बढ़ रहा है। तो जब ताल्लुक बढ़ेगा, कैफियत भी बदलती हैं, चेंज आता है ना, रहन सहन में, स्टेटस में, मिजाज में, वाह, वाह, हर वाह। चीज में आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाजरीन, ये बातें मैंने तफसील के साथ इसलिए मोहतरम मुजद्दिदी साहब से पूछी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम साहब ईमान हैं, लेकिन देखें जब हमारी निस्बत कुरान से होती है, ईमान के दर्जात में इजाफा होता है। जब हम आकल इस्लाम से मोहब्बत का दावा करते हैं, नात सुनते हैं, आकल इस्लाम की मोहब्बत में डूब कर आकल इस्लाम का जिक्र सुनते हैं, हमारी आंखें बरसती हैं, ईमान के दर्जात में बुलंदी हो जाती है। जब औलिया के पास बैठते हैं, जब साहब मज़ार की बारगाह में जाते हैं, ईमान के दर्जात में इजाफा होता है। अब ये डिपेंड हम पे करता है कि जो कैफियत उस साहब निस्बत की वजह से हमें मुयस्सर आई, उन कैफियत को हमने मेंटेन किया या कि फिर उसी लेवल पर आ गए। बस इसी बात को में दवाम के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए कुरान से जुड़े रहना, साहब कुरान के साथ मोहब्बत करते रहना, औलिया के साथ मोहब्बत करते रहना, ये बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। यही बातें हमें
ترتیل القرآن میں بہت خوبصورت انداز میں علامہ مجددی صاحب سے ملتی ہیں۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ اور یہ بات آج ایمان کی تفصیل کے ساتھ ہوئی تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن کس درجے پر فائز ہیں۔ انسانی طبیعت خود بتاتی ہے۔ اللہ کریم ہماری قرآن کے ساتھ محبت میں اضافہ فرمائے، عملی محبت میں اضافہ فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر قرآن کو پڑھنا اور سننا اللہ کریم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، میں مہمانوں کا بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا بہت شکریہ تشریف لانے کا، آپ نے ہمارے پروگرام کو زینت بخشی۔ انشاءاللہ تعالی ناظرین، اگلے جمعۃ المبارک کو آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان محمد افضل نوشاہی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں کچھ اور